چیلنج نہیں کہتا، پھر یہ برا بنا جاتے ہیں کہ ابھی جتنے آپ کے بزرگان دین فوت ہو رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ زندگی دے، یہ زندہ رہیں اور ہم ان کی میمز بناتے رہیں. مثلا باپا جانی کل فوت ہوں گے اور اللہ کرے کہ گرمیوں میں فوت ہوں، مرنا تو ہر بندے نے، تو آپ نے پھر عیدی والوں کے پاس لاش نہیں رکھوانی. ایک ہفتے کے لیے محمد علی جناح کا جو مزار ہے نا، اس کے گراؤنڈ میں آپ نے رکھ دینا. ہمارے سارے سٹوڈنٹس میرے مرنے کے بعد بھی بریلوی ہونے کے لیے تیار ہیں اگر اس لاش میں بدبو نہ پڑی تو. پچھلے ویک ہمارے نیشنل میڈیا کے اوپر اور ایون میں نے دیکھا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یہ نیوز بہت وائرل ہوئی کہ کوہستان کے جو گلیشیئرز ہیں ان میں سے ایک 28 سال پرانی لاش بالکل سلامت نکلی. جون 1997 میں یہ بندہ جس کا نام نصیر الدین تھا، وہ خاندانی دشمنی سے بچنے کے لیے انہی گلیشیئرز میں سے اپنے گھوڑے کے اوپر اور ساز و سامان کو لے کر ٹریول کر رہا تھا. اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ تھا، کثیر الدین اس کے بھائی کا نام ہے. ان کا انٹرویو بھی آپ نے سوشل میڈیا پر، مین میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا. تمام ٹی وی چینلز نے اس خبر کو کور کیا. اس کرنٹ افیئر کو میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ اس سے متعلق جتنے عقائد ہیں وہ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامک رولنگز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. تو وہ بھائی بتا رہے کہ ہم دونوں بھائی اپنے ساز و سامان کے ساتھ خچر اور گھوڑے لے کر وہاں سے گزر رہے تھے. پیچھے سے فائرنگ شروع ہو گئی تو اپنی جان کو بچانے کی خاطر ہم نے بھاگنا شروع کیا، یعنی اپنی سواریوں کو بھگایا. اسی دوران وہ کہتے ہیں کہ گلیشیئرز، آپ کو پتا ہے کہ پہاڑوں کے اوپر برف جب جم جاتی ہے، بعض جگہ نرم برف ہوتی ہے، بعض جگہ سخت ہوتی ہے، اور اس میں بھی جو پہاڑوں کے درمیان گیپس ہوتے ہیں ان پہ بھی اوپر تو برف آ جاتی ہے لیکن نیچے پوری کھائی ہوتی ہے. اس میں سے کسی ایک کھائی میں اس کا جو بھائی ہے نصیر الدین، وہ گھوڑے سمیت گر گیا. چونکہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی تو وہ کہتا ہے میں مڑ کے اس کو بچانے کے لیے آ نہیں سکا. اگر وہ آ بھی جاتا تو تب بھی اس کو بچا نہیں سکتا تھا، ایون کوئی اکوپمنٹ بھی ہوتا تب بھی اتنا آسان کام نہیں ہے. اور ان علاقوں میں تو اکوپمنٹ جاتے ہی نہیں ہے، پیدل لوگ کئی کئی دن کا سفر کرتے ہیں آج بھی. یہ ایک کوئی بھائی تھے، عمر خان ان کا نام ہے، وہ وہاں سے گزر رہے تھے چند چرواہوں کے ساتھ. تو اس ایریے کی برف پگھلی اور ان کو یہ گھوڑا اور پلس اس شخص کی لاش وہاں پر نظر آئی. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ کو پتا ہے پاکستان کے اب وہ گلیشیئرز بھی پگھل رہے ہیں کہ جو کبھی پگھلے نہیں تھے. آپ کو حیران کن بات بتاؤں، دنیا میں سب سے زیادہ گلیشیئرز پاکستان میں ہیں. 13,000 گلیشیئرز ہیں پاکستان میں. نارتھ پول اور ساؤتھ پول وہ تو ہے ہی برف کا. باقی جہاں پر دنیا آباد ہے نا پلانٹ ارتھ کے اوپر، کسی ملک میں اتنے گلیشیئرز نہیں ہیں جتنے پاکستان میں. اور پاکستان سب سے زیادہ افیکٹ بھی ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں اور آپ نے دیکھا سیلاب اور اس طرح کی ساری چیزیں آپ کے سامنے. وہ گلیشیئر کا پگھلنا ان کے لیے تو رحمت ثابت ہوا. اس شخص نے بڑی ہمت دکھائی، حالانکہ اس کا اس بندے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اس نے اس کے باوجود جب لاش سلامت نکلی، ظاہر ہے وہ فریزنگ ٹیمپریچر کے اوپر تھی، وہ تو ہزاروں سال بھی رہے تو اسی طریقے سے ہی رہنی تھی. اس نے اس کے کپڑوں کی تلاشی لی تو اس میں سے شناختی کارڈ نکلا جس پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا. 1964 کی وہ پیدائش، اس کا مطلب ہے 1997 جون میں اس کی عمر آلموسٹ 33 سال تھی. شادی شدہ تھا، اس کے بچے تھے. وہ بندہ اس وقت اس گلیشیئر میں گر کے اپنے گھوڑے سمیت شہید ہو گیا. گھوڑا بھی آلموسٹ سلامت تھا، ظاہر ہے وہ فریزنگ ٹیمپریچر کے اوپر تھا. اب وہ جو عمر خان تھا اس نے ہمت دکھائی، کئی دنوں کا پیدل سفر کر کے وہ اس کے گاؤں میں پہنچا اس ایڈریس کے ذریعے، اور اس کے رشتہ داروں کو خبر کی. اس کے بچے، اب ظاہر ہے وہ بچے بھی جوان ہو چکے ہیں، تو وہ پھر اپنے والد کی لاش کو لینے کے لیے پیدل سفر کر کے وہاں آئے اور پھر الٹیمیٹلی جنازہ پڑھا کر اسے دفنا دیا گیا. ان کے لیے اس اعتبار سے تو ایک خوشی کی خبر تھی کہ لاش مل گئی
اور قبر بھی ہے. ظاہر اللہ تعالیٰ نے ڈھارس کے لیے ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں. باقی اس پورے واقعے سے جو ہم نے مورل لیسن لرن کرنا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، جو اس سے عقیدے جڑے ہوئے ہیں، میں وہ یہاں پر ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو گلیشیئرز میں اس طریقے سے لوگوں کا مر جانا، اور ایسے لوگوں کا مرنا جو بچارے کوئی ایڈونچر کرنے وہاں نہیں گئے ہوئے تھے، وہ ان کا ایک مستقل راستہ ہے، وہاں پر وہ رہتے ہیں. اس تکلیف سے گزرنا یہ ایک یوزول چیز ہے ان علاقوں کے اندر. البتہ جو کوہ پیما جاتے ہیں پوری تیاری کے ساتھ جانا چاہیے، ادروائز آپ اسلام کے رول کے تحت تو خودکشی کر رہے ہیں ان علاقوں میں جانا. ہمارے جو بھائی ہیں منصور علی خان، انہوں نے ایک بڑی اہم چیز ہائی لائٹ کی اپنے ولاگ کے اندر کہ آج بھی اگر ماؤنٹ ایورسٹ جو سب سے بڑی چوٹی ہے دنیا میں، K2 دوسرے نمبر پہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں K2 پہلے نمبر پہ ہے، بہرحال یہ دو ٹاپ کی چوٹیاں ہیں. تو ماؤنٹ ایورسٹ کے اوپر اگر کھڑے ہو کر آپ نیچے دیکھیں تو آپ کو سینکڑوں لاشیں اس طرح کی نظر آئیں گی جو کئی سالوں سے پڑی ہوئی ہیں. یعنی دور سے دوربین کے ذریعے دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. ان کے کپڑے ظاہر اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ لاش کو چھوٹی سی نہیں ہوتی، پورا جسم کے اوپر لباس ہوتا ہے. اور وہ لاشیں ریٹریو نہیں کی گئیں کیونکہ ان جگہوں پر پہنچنے کے لیے اتنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے کہ وہ پھر لاشیں وہیں پڑی رہتی ہیں. آج بھی سینکڑوں لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اور میں نے کئی دفعہ اپنے پلیٹ فارم سے یہ بات کی تھی کہ اگر فریزنگ ٹیمپریچر کے اوپر کوئی قبر بنائی جائے تو وہ ہمیشہ لاش سلامت رہے گی، کیونکہ یہاں پر ایک نعتیہ شعر کے طور پر چیز مشہور ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. تو میں نے کہا تھا کہ محمد کے غلام، چاہے وہ غلام ہو یا دشمن ہو، اگر وہ سائبیریا میں دفن کر دیے جائیں پہاڑ کے اوپر گلیشیئر کے اندر، تو ہزاروں سال ان کی لاش کو کچھ نہیں ہوگا. فریزنگ ٹیمپریچر کے اوپر ہے نا. تو اس کا تعلق کوئی عقیدے کے ساتھ نہیں ہے. کسی شخص کی لاش کا سلامت رہنا یا نہ رہنا یہ اس کے نیک ہونے یا نہ ہونے کی کوئی نشانی نہیں ہے. اس طرح کی کوئی بات قرآن و سنت میں رپورٹ نہیں ہوئی غیر انبیاء سے متعلق. انبیاء کا پروٹوکول ہے علیہ السلام اجمعین، وہ ایک الگ سے چیز ہے، وہ میں انشاءاللہ آج ڈسکس کروں گا. بہرحال یہ جو پبلک میں مشہور کر دی ہوئی یہ چیزیں یہ بالکل غلط ہیں. آلموسٹ کوئی 3-4 ہفتے پہلے ہمارے جہلم شہر میں، یہاں سے واکنگ ڈسٹنس کے اوپر دریائے جہلم ہے، اور اس کے کنارے کے اوپر ایک مزار بنا ہوا ہے سلمان پارس. تو اس کے ساتھ ایک ایڈجسنٹ قبرستان ہے جہاں پہ لوگ ان بزرگوں کی نسبت کی وجہ سے کہ جن کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کون تھے، دفن ہونا پسند کرتے ہیں. بارشوں کی وجہ سے وہ زمین بیٹھ گئی تو وہ 9-10 فٹ نیچے ایک قبر آ کے گری، اور یہاں پہ لوگوں نے جمعے پڑھا دی ہیں کہ جی لاش بالکل سلامت نکلی ہے، جی 10 سال پرانی لاش تھی. اور جمعے پڑھا رہے ہیں تو اللہ معافی دے میرا ذکر تو ویسے ہی بیچ میں کرتے ہیں وہ. اچھا، اب ان سے ذرا پوچھا جائے کہ بھائی یہ تو بڑا اچھا موقع تھا، جہلم شہر کے ذریعے پوری دنیا کے اندر بابوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے، تو یہ جو لاش سلامت نکلی تھی تو اس کی ویڈیو بناتے اور میڈیا کو بلا کر مودی کو، ٹرمپ کو، سب کو بریلوی کر لیتے. اس سے اچھا تو کوئی موقع نہیں تھا. کچھ نہیں ہوا، راتوں رات دفنا دیا اور مشہور کیا جی لاش بالکل سلامت نکلی. ہمارے اکیڈمی کے ممبر ہیں، میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی حسن بھائی کی، تو انہوں نے باقاعدہ پھر اس بندے کو تلاش کیا جس نے وہ لاش اٹھا کے شفٹ کی تھی. اس نے کہا جی کوئی لاش وغیرہ سلامت نہیں نکلی، ہاں کفن تھا، بس اسی طریقے سے ہم نے گھسیٹ کے جو کچھ اس میں ہڈیاں جو کچھ تھی اسی طریقے سے شفٹ کر دی ہے. لاش سلامت نکلے تو پتہ چل جاتا ہے، اس کو اٹھاتے ہوئے اور کفن کے 2 ٹکڑوں کو اٹھاتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے. ظاہر کپڑا تو اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا، کپڑا تو آپ نے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں پہ دیکھا ہے، کئی سال تک کپڑے پڑے رہتے ہیں. ظاہر ہے ان کے اندر وہ زندگی تو نہیں ہوتی کہ وہ ڈیکمپوز جلدی ہو جائے. گوشت جلدی ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، دوسرے تیسرے دن آپ کو لاش بدبودار نظر آنا شروع ہو جائے گی. لیکن انہوں نے ڈھٹائی کے ساتھ مشہور کیا ہوا ہے.
اسی مزار کے بارے میں 1992 میں یہ مشہور کیا گیا کہ جی سیلاب جو آیا تھا جہلم شہر میں، بہت بڑا سیلاب، تو پانی جی مزار کے اندر داخل نہیں ہوا. حالانکہ میں اس وقت بریلوی تھا، میں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے اس مزار کی صفائی کی ہوئی ہے، کیچڑ دھویا ہوا ہے وہاں سے. لیکن آج جہلم کے جتنے بریلوی ہیں وہ کہتے ہیں جی پانی نہیں سی بڑھیا اندر. حالانکہ اس مزار کی دیواروں کے اوپر آلموسٹ 3-4 فٹ تک اس کیچڑ کا نشان 7-8 مہینے تک رہا، جب تک کہ نئی سفیدی نہیں کروائی گئی. جب کیچڑ کسی جگہ پہ جمع ہو جائے، کالا سیاہ کیچڑ دریا کا اوور فلو کر کے، جب آپ اس کو صاف کریں گے تو سفیدی کے اوپر جو کالا نشان لائن کا بن گیا ہے وہ تو ختم نہیں ہوگا جب تک آپ نئی سفیدی نہیں کریں گے. اور وہ اتنا اونچا نشان تھا کہ وہ جو قبر اتنی اونچی تھی وہ بھی اس میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ سب لوگ نشان دیکھتے تھے. اس کے باوجود آج انہوں نے پبلک میں مشہور کر دیے کہ جی پانی نہیں جی وڑیا جی ہوتے. جناب پانی وڑیا سی انجینئر صاحب نے کڑیا سی. ہاں جس طرح ہوں تو کاٹ رہے ہیں گمراہی تو میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ رجز پڑھ کے جس طرح آپ کو نکال رہے ہیں نا، تو اللہ معافی دے آپ صفائی کیتی ہوئی ہے اتنے، سانو تو پتا ہے کہ وڑیا سی. تو یہ میں آپ کو ریسنٹ واقعہ بتا رہا ہوں کس طریقے سے پبلک کے اندر یہ جھوٹ مشہور کر دیتے ہیں. پھر میں نے ان کو ایک اسائنمنٹ کے طور پہ بات کی تھی، میں چیلنج نہیں کہتا پھر یہ برا بنا جاتے ہیں، کہ ابھی جتنے آپ کے بزرگان دین فوت ہو رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ زندگی دے، یہ زندہ رہیں اور ہم ان کی میمز بناتے رہیں. مثلا باپا جانی کل فوت ہوں گے اور اللہ کرے کہ گرمیوں میں فوت ہوں، مرنا تو ہر بندے نے، تو آپ نے پھر عیدی والوں کے پاس لاش نہیں رکھوانی. ایک ہفتے کے لیے محمد علی جناح کا جو مزار ہے نا، اس کے گراؤنڈ میں آپ نے رکھ دینا ہے. ہمارے سارے سٹوڈنٹس میرے مرنے کے بعد بھی بریلوی ہونے کے لیے تیار ہیں اگر اس لاش میں بدبو نہ پڑی تو. یہ سارے بزرگوں کی لاشیں، علماء بڑے بڑے ان کی لاشیں فریزر میں رکھواتے ہیں. یہ جو 2 یا 3 دن بعد کہتے ہیں نا کہ جی وہ 2 دن جنازہ لیٹ کر رہے ہیں کیونکہ پبلک پوری دنیا سے آ رہی ہے، تو لاشیں انہوں نے فریزر میں رکھوائی ہوئی ہوتی ہیں. باہر رکھو نا. جس لاش نے قبر کے اندر جا کے خراب نہیں ہونا تو باہر بھی اسے خراب ہونا چاہیے بھائی. کیوں خراب ہو جاتی ہے؟ سب فراڈ، سب جھوٹ. اس کے اوپر انہوں نے عمارت کھڑی کی ہوئی ہے. تو اب جو مر رہے ہیں نا، ان کے اوپر تجربہ کر لو. سردیوں میں نہیں، گرمیوں میں. سردیوں میں تو آپ کافر کی لاش بھی رکھیں گے تھوڑا ٹائم لگے گا. ایک نیچرل پروسیس ہے، اس کے تحت لاش نے ڈی کمپوز ہونا ہے. اس کا کسی کی بزرگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میری لاش بھی اسی طریقے سے ڈی کمپوز ہوگی، بڑے سے بڑا کوئی انسان ہو اس کی لاش اسی طریقے سے ڈی کمپوز ہوگی. یہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کا پروٹوکول ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے.